انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 18 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی مساجد، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دل پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو ہر صورت بحال رکھتے ہیں۔ تیسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا، وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پانچویں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی قوی امید ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں جائیں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، ہدایت کو طلب کرنے والے، ہدایت کو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہدایتوں کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے گھروں میں آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں سیراب ہو جاتے ہیں، ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کتاب الحج میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر میں تشریف لے گئے تو آپ نے خود براہ راست اس میں محنت اور مزدوری کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عباس بن عبد المطلب پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اس لیے کہ مقصود بیت اللہ کی تعمیر کرنا نہیں تھا، مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ گھر آباد کرنا تھا جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکے اور جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول کیا جا سکے۔ اسی لیے صحیح مسلم کتاب المساجد کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسانی آبادیوں کا وہ محور جو انتہائی پسندیدہ ہے، جہاں انسانوں کی کثرت ہو، وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ لوگوں کے اجتماع کی وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کم سے کم کیا جائے، یعنی وہ بازار جہاں خرید و فروخت کے لیے تو محنت کی جائے مگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ جتنے کاروباری مراکز ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ناراض ہے، مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اللہ کی عبادت سے مشغول ہو جائے اور اللہ کی عبادت کے کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کو طلب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر دکان میں، مکان میں، جگہوں میں، اپنی جگہوں پر اللہ کے گھروں کو بنایا جائے اور وہاں پہ مساجد بنا کے عبادت کی جائے تو وہ منع نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حکم جاری کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعب الایمان میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا المسجد بیت الکل تقی۔ اگر آپ کو کوئی متقی پرہیزگار آدمی کو ڈھونڈنا ہو تو آپ اللہ کے گھروں میں جا کے ڈھونڈیے۔ گویا کہ جو نمازی ہوتا ہے اگر وہ مسجد سے جڑ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں نماز تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں مگر دھوکہ بھی بہت کرتے ہیں، ظلم بھی بہت کرتے ہیں، زیادتیاں بھی بہت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت، اس کی صلاۃ اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، وہ کوئی ایسا بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی ایسی بڑی کمزوری کر رہا ہے، کوئی ایسی بڑی خطا اور کوتاہی کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہیں تقوی والے لوگ کہاں ملیں گے؟ المسجد بیت الکل تقی، کہ ہر پرہیزگار آدمی تمہیں اللہ کے گھر میں ملے گا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو ترجیح دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں بار بار جائے گا۔
جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو اس حد تک صاف ستھرے کرنے کا حکم دیا کہ ایک بدو دیہاتی آیا مسجد میں، کچی مسجد تھی، اسے پتہ نہیں تھا، وہ تو مسجد میں مسلمان ہونے کے لیے آیا، اب اسے جب پیشاب آنے لگا تو اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھا اور اپنی حاجت کو کر دیا۔ صحابہ اکرام دوڑے، صحابہ اکرام چیختے ہوئے دوڑے، ڈانٹنے کے لیے دوڑے، فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، کہا اس کو فارغ ہونے دو، جب یہ مکمل فارغ ہو جائے تو پانی کا ڈول منگوایا اور اس جگہ کو دھو ڈالا اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ گھر ہے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہاں پر یہ کام نہ کیا جائے۔ اگر اسے اس وقت منع کرتے تو مسجد بھی گندی ہوتی، اطراف بھی گندے ہوتے، تربیت بھی نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پاک صاف فرمایا اور تربیت کی کہ مساجد میں یہ کام نہیں کرتے، مساجد میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فجر آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نمازی کی نماز کو قبول کر لے اور اس کی مسجد میں آنے کو قبول کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری دم تک، اختتامی وقت تک اسے یہ خوشخبری عطا کرتا ہے کہ جب اس کا اختتامی وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر اس کو اطلاع دیتے ہیں، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، اس حال میں کہ آپ راضی ہیں اور پسند کی ہوئی روح ہے، بس میرے خاص بندوں میں اللہ کہتا ہے آپ شامل ہو جائیے، اور میری جنت میں اللہ کہتا ہے آپ داخل ہو جائیے۔ اور یوں انسان کی روح پلک جھپکنے میں باہر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو کر، عبادت گزار بندوں میں شامل ہو کر جنتی روحوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ جو مساجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، یہ کس لیے مقرر کی ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مساجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روک دے، اس کی بربادی کی کوشش کرے، اسے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے تو اس کو ویران کرنے کا گناہ ہمیں ملے گا، اور اس کو ویران کرنے کی سزا ہمیں ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ اللہ کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مساجد عطا کی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ 4 5 10 لوگ آ کے نماز پڑھیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم کوشش کر کے اللہ کے گھروں کو آباد کریں، کوشش کر کے ہمت کر کے خود بھی اب جائیں، اپنے بچوں کو بھی مسجدوں میں لے کے جائیں، ہر نماز میں پہنچنے کی کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہے مسجد کو آباد کریں، اللہ کے گھروں میں جا کے صلاۃ کو ادا کریں، اس فضیلت کو حاصل کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ اسی لیے سورۃ الجن آیت نمبر 18 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ جو اللہ کے گھر مساجد ہیں یہ سب اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو، اللہ کے بتائے ہوئے فرامین جو اس کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہے ان کا ذکر کرو، اللہ کی بات کا اقرار کرو، اس کے سوائے ادھر کی باتیں نہ کرو۔ یہ اللہ کے گھر ہے، انہیں اللہ کے ذکر سے پر کر دو، انہیں اللہ کے ذکر سے بھر ڈالو، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو۔ اسی لیے صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ میں روایت موجود ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ کے زمانے میں رات
رات کو بھی مسجد میں رہتا تھا، کیونکہ میرے اہل و عیال تو تھے نہیں، میرے بیوی بچے تو تھے نہیں، شادی شدہ تھا نہیں، اس لیے مسجد میں رکتے تھے تاکہ ہم فجر میں باجماعت نماز پڑھیں، ہم تہجد میں اٹھ کر عبادت کریں۔ ہم اس لیے مسجد میں رکتے تھے تاکہ ہم رات کو بھی مسجد کو آباد کریں اور صبح بھی مسجد کو آباد کریں۔ یہ صحابہ کا شوق تھا کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ہم اللہ کے گھروں میں نماز پڑھیں، ہم مسجدوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے نور سے پر کر دیں اور ہم اس نور سے فیضیاب ہو جائیں۔ اسی لیے مساجد کا اس قدر اہتمام کیا گیا تاکہ شریعت کے مطابقت میں اس پر عمل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ مقرر کیا ہے اس کو فضیلت کے ساتھ حاصل کیا جا سکے۔ صحیح بخاری کتاب الاستیزان کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات ایسی ہے جو انتہائی بہترین ہو، آپ وہ بتا دیجئے کہ اسلام میں کون سا ایسا نقطہ ہے، ایسی بات ہے، ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ بہترین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اللہ کے نام پہ، وتقرأ السلام، لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہا کرو، جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہا کرو، تم لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ، لوگوں میں سلام دعا بھی عام کرو، لوگوں میں صلہ رحمی کو بھی عام کرو، جتنا سلام دعا کو عام کرو گے اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں تم عام در عام ہوتے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تعلیم دی گئی، مسجد میں آئے سلام کر کے گزرے، یہاں تک کہ ایک صحابی اگر ایک پلر سے ہٹ کر بھی دوسرے سے ملتے تو اس کو سلام میں پہل کرتے، پھر آگے اپنی گفتگو کرتے۔ مسجد میں آنے کا مقصود اس اجتماع کا انعقاد ہے جس میں بکھرے ہوئے لوگوں کو یکجان کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے دین کی مطابقت کے ساتھ ان کو اس طرح ہم فاہم کر دیا جائے کہ ان کی بکھری ہوئی جو قسمیں ہیں ان کو سب ختم کر کے ایک مضبوط چنی ہوئی دیوار سے تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو چاہتا ہے، اسی لیے مساجد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی بڑی دیواریں بنا لی ہیں، اونچی اونچی چھتیں بنا لی ہیں، بڑے بڑے فانوس اور موٹے موٹے قالین اور غالیچے بٹھا لیے ہیں، یہ مسجدیں نہیں ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد مصدر ہے اور اسم ظرف ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کثرت سے سجدہ کیا جائے، جس جگہ پہ سجدہ کیا جائے گا وہ مسجد ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمانوں کی مسجد کہاں ہوگی؟ فرمایا کلکم، یہ تم سارے کے سارے جو ہو نا، اللہ نے تم پر ایک بہت بڑا انعام کیا ہے، تم سے پہلے کسی امت پر یہ انعام نہیں تھا، تم سے پہلے کسی قوم پر اتنا انعام نہیں تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا جعل الارض مسجدا، اللہ نے میرے لیے پوری کی پوری زمین کو جائے سجدہ بنا دیا ہے کہ ساری مسجد ہے جہاں چاہے نماز پڑھو، اگر وہاں ظاہری گندگی کے آثار نہ ہو تو وہاں پہ صلاۃ پڑھو، وہاں پہ نماز پڑھو۔ اللہ نے یہ ساری جگہ پاک صاف کر کے میرے لیے جائے سجدہ بنا دی ہے، مسجد بنا دی ہے۔ تو یہ مسجد اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پہ کثرت السجود ہو۔ ہماری طبیعت کا میلان کیا ہو گیا کہ میں بھی مسجد میں آؤں گا آخر میں اور سب سے پہلے چلا جاؤں گا، یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مسجد میں پہلے آتا ہے، وہاں ذکر و اذکار کرتا ہے، وہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہاں اللہ کو خوش کرتا ہے، جتنی دیر رہتا ہے اللہ کے ذکر سے تر رہتا ہے۔ ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہم جتنی دیر بیٹھتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کم اور مختلف قسم کی ضروری باتیں زیادہ کر لیتے ہیں۔ میں ضروری کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ بہت دفعہ غیر ضروری بھی ہوتی ہے، بہت دفعہ ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن جو مقصد ہے مسجد کا ذکر اللہ کرنا اس میں ہم سب کی کوتاہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے گھروں میں آ کے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، تسبیحات تحلیلات تکبیرات پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا اتنا ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن یہ مسجد ہمارے لیے گواہیاں دینے والی بن جائے کہ اللہ
اللہ یہ آپ کا بندہ آتا تھا اور مجھ پر سجدہ کرتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو قبول فرماتا ہے۔ مسجد کی اہمیت دیکھیے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من السفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس۔ جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی سفر سے دن کے اندر آتے تو سب سے پہلے مسجد چلے جاتے۔ گھر کے آگے اونٹنی رکتی ہے مگر وہاں نہیں اترے، علاقے میں اونٹنی آئی ہے، بچوں کو سب کو تفریح کرائی جا رہی ہے، باری باری بچوں کو سواری کرائی جا رہی ہے، مگر گھر نہیں گئے، سب سے پہلے مسجد گئے، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کے سامنے بظاہر ہلکا ہوگا لیکن اس میں تربیت کیا تھی؟ جتنے بچے سواریوں پہ سوار ہوتے تھے وہ سواریوں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، پھر جب اللہ کے رسول مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے وہ ساری بچوں کی فوج مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتی تھی۔ یوں وہ آئندہ آنے والی نسل، آئندہ آنے والی قوم مسجد سے جڑ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ بتائیے آج ہماری کیا نوعیت ہے؟ ہم تو اللہ کے گھروں میں فرض کے لیے نہیں جا پا رہے، ہماری اپنی ضروریات، ہماری اپنی مجبوریاں، ہمارے اپنے مسائل، ہمارے بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں، ایکس وائی زیڈ ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے، ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو اپنی حیثیت سے، اپنی ذمہ داری سے کتنا آباد کیا ہے۔ اس کا جواب آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کا جواب تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد بھی کرنے والے ہیں یا ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا، پہلے مسجد جاتے تھے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے گھر میں جاتے تھے۔ مسجد قباء کی فضیلت بھی اسی لیے تو مقرر کی کہ اسلام کی پہلی مسجد قباء مقرر کی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء كل سبت ماشيا او راكبا وكان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما يفعله۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء ایک دفعہ پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ سوار ہو کے جاتے تھے، اور راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں نے بھی اس کا عمل شروع کر دیا۔ ہر ہفتے 2 دفعہ مدینہ کی مسجد نبوی سے مسجد قباء تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا تھا۔ اس لیے ہوتا تھا، تفریح کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تقریباً 11-12 کلومیٹر کا راستہ ہے، یہ سارا سفر اس لیے ہوتا تھا کہ مجھے جا کے اللہ کی عبادت کرنی، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ مقصود تھا اللہ کا ذکر، مقصود تھا اللہ کے لیے کبریائی بیان کرنا، مقصود یہ تھا کہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں میری حاضری لگ جائے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، نماز پڑھ کے گیا ہوں، سجدہ کر کے گیا ہوں، تاکہ یہ زمین گواہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کے گھر کو ویران نہیں ہونے دیا، میں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبی سے باوضو ہو کر قباء تک جاتا ہے، چاہے سواری پہ جائے یا پیدل، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھنے کے سوا اس کا کوئی اور کام نہ ہو تو اسے عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے، مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر قائم کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انسان کو حاصل ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ جب اختتامی وقت میں جہاد کے میدانوں میں علیل ہو جاتے تھے، شہادت قریب ہوتی تھی، تو بجائے اس کے کہ کسی مستشفیٰ میں، ہسپتال میں داخل ہو جائیں، اپنے گھروں میں منتقل ہو جائیں، مسجدوں میں آنے سے معذرت کریں، اس کے بجائے وہ التماس کرتے تھے کہ ہمارا خیمہ مسجد میں یا اطراف مسجد میں لگانے کی اجازت دی جائے کہ جتنا وقت ہے وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہو،
جتنا وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں صرف ہو اور آخری وقت بھی اللہ کی عبادت میں صرف ہو. اسی لیے سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اگر تم اس کو قبول کرو. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے تو بلال آپ کو نماز کی خبر دینے آئے. آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دے. میں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم آدمی ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو آواز نہ سنا سکیں گے، مستقل ہوتے رہیں گے. آپ عمر کو کہیے، عمر زیادہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو بکر کو حکم کرو کہ ابو بکر جا کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھائے. اب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کس بات کا مقتضا ہے؟ اس بات کا مقتضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں کہتے ہیں ابھی فاقہ ہو گیا، مجھے اٹھاؤ، مجھے اس بیماری میں اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے کے چلو. اب دو آدمی آتے ہیں، ایک طرف عباس ہے، دوسری طرف جناب علی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سہارا دے کر اٹھایا تو بیماری کا یہ عالم ہے کہ قدماہ یخطان، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں زمین پہ ٹکنے ہی نہیں تھے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، زمین پہ کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں تھی. اس قدر طبیعت میں کمزوری تھی، اس قدر طبیعت خراب تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اٹھاؤ. اب انہوں نے اٹھایا تو دیکھا پاؤں تو زمین پہ لگ ہی نہیں رہے، آپ سے کھڑا ہو ہی نہیں جا رہا. فرمایا مجھے کھینچ کے لے کے جاؤ مسجد میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ عباس کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ علی کے کندھے پر، ایک ہاتھ علی کا رسول اللہ کی کمر مبارک پر اور دوسرا ہاتھ عباس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر. ان دونوں جوان صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور آپ کو بآسانی تھوڑا سا اوپر کیا، اٹھایا اور اپنے اوپر زور ڈالتے ہوئے اللہ کے نبی کو زور سے پکڑ لیا. اب یہ آگے مسجد میں لے کے جا رہا ہے، گھر سامنے ہے، مسجد یہ ہے، جماعت چل رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں مجھے مسجد لے کے چلو، مجھے مسجد لے کے چلو، مجھے نماز میں لے کے چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر آئے زمین پہ مٹی تھی، آپ کے قدم مبارک کے نشان لکیریں لگا رہے تھے اور رسول اللہ کو مسجد میں لا کر ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی علالت کے باوجود مسجد میں آ کر نماز کو ادا کیا. اس کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے دور ہونا پسند نہیں کیا. آج آپ دیکھیے ہماری کتنی کمزوری ہے، ہم کتنا اپنے آپ کو صحت مند پاتے ہیں لیکن ہم مسجد میں نہیں آ پاتے ہیں. یہ بات بہت غیر مناسب ہے، انتہائی غیر مناسب ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کی اس نصرت کو پائے، قربت کو پائے اور اللہ کے گھر میں نہ آئے. یہ جتنے بہانے ہیں یہ سارے بہانے میں آپ کو سنا سکتا ہوں، آپ مجھے سنا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں چلے گا. اگر ہم صحت کے باوجود، صحیح ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں نہیں گئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا کیفیت ہوگی. ابتدائی دور تھا، اسلام نیا نیا آیا تھا، خسفت الشمس ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، صحابہ کرام بالکل ڈر گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ اتنے خوف کے اندر داخل ہوا کہ آپ کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا خوف کی وجہ سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت آ گئی ہو، یہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا ہو، خسفت ہو گیا. اب کیا ہے جی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں خسفت الشمس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الی المسجد. جیسے ہی سورج کو گرہن لگا اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور دوڑے مسجد کی طرف، بھاگے مسجد کی طرف. جبریل امین آئے، وحی اتاری گئی اور صلاۃ الخسوف کا طریقہ اتارا گیا کہ جاؤ لوگوں کو سورج گرہن کے وقت کی نماز پڑھائیے. یہ نہیں کہ باہر جا کے دوربینیں لے کے سورج کو دیکھنا شروع کرو کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. نماز پڑھو، نماز پڑھو، مسجد جاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو. گرہن ہو یا کسی قسم کی آفت ہو، کسی قسم کی مشکل ہو، سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا وہ یہ کہ مسجد کو آباد کرو.
جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے ذکر کو کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا شاہد بنا لو، اللہ کو اپنا گواہ بنا لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی کر لو۔ سب سے زیادہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اسی لیے شیطان سب سے زیادہ جو آپ کے درمیان حائل ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد آنے میں حائل ہوتا ہے۔ آپ کو کہتا ہے گھر میں نماز پڑھ لو، یہاں نماز پڑھ لو، نہیں پڑھو بعد میں پڑھ لینا، مسجد میں جانا ضروری ہے کیا؟ وہی نماز اپنے گھر میں کر لو۔ شیطان حائل ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد جانے نہ دے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر آپ مسجد چلے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تو آپ کو دے رہے، اللہ بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا۔ اس لیے شیطان آپ کو مسجد نہیں آنے دے گا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور چیک کریں اپنے آپ کو، جب آپ مسجد جانے کا ارادہ کریں گے آپ کی مصروفیات پیدا ہو جائیں گی، آپ کا جسم دکھنے لگے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے دل میں عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، وہ کام یاد آئیں گے جن کاموں کے بارے میں آپ کا خیال نہیں تھا کہ میں ابھی کروں گا، وہ ساری کہانی آپ کے سامنے شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ شیطان آڑے آ رہا ہے کہ آپ کو مسجد سے روکنا ہے، مسجد سے روکنا ہے۔ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، صلاۃ ہوتی رہے گی، آپ کو کبھی یہ دل میں خیال نہیں آنے دے گا کہ میری نماز نکل رہی ہے۔ نماز کے ختم ہوتے ہی شیطان جب اپنا وسوسہ نکالے گا آپ مچل جائیں گے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنا فرض ضائع کر دیا، میری پوری نماز نکل گئی۔ اب افسوس آپ کو بہت ہوگا، لیکن جب نماز چل رہی ہے اس وقت شیطان آپ کو اس عبادت سے روکنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے محروم کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے، من غدا الى المسجد اوراها اعد الله له نزلة من الجنہ كلما غدا اوراها۔ جو شخص مسجد میں صبح کے وقت یا شام کے وقت بار بار آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان فرما دیتا ہے۔ وہ صبح آئے یا شام آئے، اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے۔ تو عزیزان، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجدوں کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی جد و جہد کریں، جہاں تک ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر میں اپنے آپ کو اللہ کے گھروں میں لانے والے بن جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو، کامیابی اور کامرانی ملے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد سنن ابی داؤد میں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو کوئی ایسا ہوتا ہے جسے اپنی نماز کا صرف 10% ملتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو 9% ملتا ہے، کسی کو 8%، کسی کو 7%، کسی کو 6%، کسی کو 5%، کسی کو 3%، کسی کو 2%، اور کوئی بیچارہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نماز کا اسے آدھا سا ثواب بھی نہیں ملتا، تھوڑا سا ثواب بھی نہیں ملتا۔ اب آپ سوچیے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اخلاص میں کمی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اللہ کے لیے اپنے نفس کی قربانی کر کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے وہ نماز کا 100% پا جاتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اپنی مشغولیات کے ساتھ مسجد میں عبادت کے ساتھ اپنی مشغولیات کرتا ہے، وہ 50% پاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص آتا ہے مسجد میں ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر فائدہ اس کو کتنا حصول ہو رہا ہے؟ He get only 10%، صرف 10% حاصل کر سکتا ہے، باقی سارا کا سارا اس کا ثواب شیطان چھیننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری نماز ہمیں کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ جو عموماً ایک کام کیا جاتا ہے، بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں، یونیورسٹی میں تو ہمارے سامنے بہت ساری یہ باتیں آتی ہے کہ جی 50 سال سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر مسجد سے تبدیلی پیدا ہونا ہوتی تو اس بندے میں تبدیلی آ جاتی۔ 50 سال ہو گئے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، 60 سال 70 سال ہو گئے، مسجدوں سے ابھی بھی جوتی چوری ہو جاتی ہے، لوگ ابھی بھی دوسروں کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہدایت نہیں مل رہی۔ یہ بات نہیں ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے ہدایت مل رہی ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے وہ مسجد میں خالی
خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ ایک بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، وہ کنڈر گارڈن میں اور KG سسٹمز آف اسکولس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو ایڈمیشن کرا دیتے ہیں۔ اب وہ اپنی اسٹڈیز کر رہا ہے، آپ اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، قابل اساتذہ سے پڑھوا رہے ہیں، وہ بچہ کلاس میں ڈل ہے، سوتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ جب ایگزامینیشن رپورٹ آپ کے سامنے آتی ہے اور پروگریس شیٹ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بچہ خراب ہے یا اسکول خراب ہے؟ وہ سسٹم آف ایجوکیشن خراب ہے یا اس بچے کی اپنی تربیت خراب ہے؟ تو اس کے ماں باپ اسے اٹھانے پہ زور نہیں دیتے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں شاباش یہ سوتا رہے گا، اسکول والوں نے کبھی توجہ نہیں کری، اسکول والوں نے صحیح نہیں پڑھایا۔ برائی نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہم دین میں آتے ہیں سونے کے لیے، ہم عمل تو کرتے نہیں۔ جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم الزام دے دیتے ہیں دین کو۔ دین میں الزام تراشی نہیں، دین تو ستھرا ہے، نکھرا ہے، پاکیزہ ہے، بہت ہی معقر ہے، بہت ہی عمدہ ترین ہے۔ سیکھنے والے کتنا اچیو کر رہے ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھنے والوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہم پورا سیکھیں گے دین ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ہم امپلیمنٹیشن کو نہیں چاہیں گے، دین کے مقابلے میں اپنی مرضی کو لے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے تو مسجد کی طرف جایا ہی نہیں جاتا، میں نہیں پڑھ سکتا مسجد میں، مجھ سے تلاوت نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب کوئی آدمی آپ کے اندر گھول کے وہ اجر نہیں ڈالے گا۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ کا ڈسکرپشن بناتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے علاج کرنا ہے مگر میں دوائی تو نہیں دوں گا، تو ڈاکٹر جتنا بھی قابل ہو وہ آپ سے کہے گا آپ کا علاج میرے بس میں نہیں ہے۔ دین کا علاج اس وقت ہے جب آپ دینی علاج کو قبول کریں گے۔ جب ہم اور آپ دینی علاج کو قبول نہیں کریں گے تو جو دین کا ڈاکٹر ہے اس پر برا نوٹ دینا کہ اس کا سارا قصور ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ دین پاکیزہ ہے، عمل کا طریقہ دیتا ہے، لوگوں کی اصلاح فراہم کرتا ہے۔ کروڑہا لوگوں کی اصلاح اس دین کے ذریعے ہوئی ہے۔ اگر میری اصلاح نہیں ہوئی تو اس میں قصور میرا ہے، دین کا نہیں ہے، کیونکہ میں خود دین کے قلعوں میں آنے میں کمزور ہوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں کمزور ہوں۔ آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کڑوی مثال ہے، آپ ضرور سمجھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرانے گئے، صلح کرانے گئے دو قبیلوں کی۔ عصر کا وقت تھا، صحیحین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت تھا، صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، ایک صحابی آگے بڑھے، نماز شروع ہو گئی۔ کیوں آگے بڑھے؟ نماز پڑھانے کے اہل تھے، اس لیے آگے بڑھے اور نماز شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ نماز میں تشریف لائے، دیکھا صحابی نماز پڑھا رہا ہے، آپ نماز میں شامل ہو گئے، اپنے صحابی اپنے مامون کے پیچھے نماز ادا کی۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے، میں مر جاؤں ابھی ایک لمحے میں، اللہ کا اذن آ جائے تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو جمعے کی امامت کر سکتا ہے؟ میں تو آپ سے اپنے اور آپ کے بارے میں سوال کرتا ہوں، سب باتوں کو چھوڑ دو، جمعے کی نماز تو ہوگی، میں مروں یا جیوں، آج میں ہوں کل نہیں ہوگا، مرنا ہی مرنا ہے۔ کیا آپ اس قابل ہیں کہ میں مر جاؤں تو آپ جمعے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ جی مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، چلے گئے، کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھاتا ہوں، بعد میں جنازے کو دیکھیں گے؟ ہم میں اتنی صلاحیت ہے؟ آپ یہ ہمیشہ سوچئے کہ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا کمال ہے، نماز کو خشیت کے ساتھ پڑھانا کمال ہے۔ امام چننا ہوتا ہے، یہ جو امام ہے نا مسجد کا، یہ ڈھال ہے، ڈھال، یہ تمام چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور آپ کی نماز کو صحیح سالم اللہ کے ہاں پہنچانے میں سب سے بڑا کردار اس کا ہے۔ اگر امام ٹیڑھا ہوگا، وہ ڈھال ہی کمزور ہوگی تو شیطان کی ضربوں کا کیسے بچاؤ کرے گی؟ خود کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کو کیسے بچائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیسے لے کر کے جائے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے پیچھے کوئی نیا امام نہیں مقرر کرتے تھے، صحابہ میں سے عبداللہ بن ام مکتوم کو کہتے چلو بھائی تم نے نماز پڑھا لی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم بضد ہو گئے کہ میں تو جہاد پہ جاؤں گا، میں بھی جا کے لڑائی کروں گا، میں بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا۔ کسی امام کو نہیں لایا گیا، ایک تیسرے بندے کو بلا
اللہ के मुसल्ले पे खड़ा किया गया कि तुम नमाज पढ़ाओगे। इमाम साहब किसी शरई उज़्र की बिना पर इंसान है, कहीं जाना हो जाए, बीमार हो जाए, आप मुझे बताइए आप में से कौन इतने अपने आप को अहल समझते हैं कि वो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा सके? साहब इकराम में ये सलाहियत थी। क्यों? वो अल्लाह के घरों को आबाद करते थे, अल्लाह के घरों से जुड़े रहते थे, अल्लाह के घरों को आबाद करते थे। जब हम अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करते तो नुकसान तो हमारा है। आज एक फैशन है कि बाप मर जाए बच्चा जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता है। कितने बच्चे ऐसे हैं उनको जनाजा नहीं आता, वो अपने बाप का जनाजा जाया कर देते हैं, उनको जनाजा नहीं आता। जनाजे में रब्बना ज़लमना नहीं पढ़ी जाती, जनाजे में रब्बना आतिना नहीं पढ़ी जाती, जनाजे में अज़ीमुल बासा नहीं पढ़ी जाती, जनाजे में अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना नहीं पढ़ी जाती। जनाजे में जनाजे की दुआ पढ़नी है। सीखो समझो कब कि जब अल्लाह के घरों को आबाद करोगे तो पता चलेगा अल्लाह का दीन क्या कहता है। हम सब ख्वाह हैं कि हम नेक बन जाएं, लेकिन हम नेक बनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। मेरे भाई मेरी बहनों, हमें इस बात पर गौर की जरूरत है कि जितना मौका बचा है इसे अल्लाह के घरों में लगाइए, अल्लाह के घरों में आइए, नमाज की पाबंदी फरमाइए, मस्जिद की बरकत को समेटने की कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ दर्जा बुलंद हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मस्जिद को सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको एक हेड ऑफ द स्टेट मुकर्रर किया है जहाँ पे दुनिया के और आखिरत के तमाम कामों को सवार कर पेश किया जाता है। कैसे पेश किया जाता है? जिंदगी रही अल्लाह का हुक्म हुआ तो अगले जुम्मा इसको पर मजीद बात करेंगे।